अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं और उर्दू में आज हम सबक नंबर 6 ये नज़्म है माँ बाप का कहा मानो। इस नज़्म को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके अल्फाज मानी देखे थे, कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए थे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसका ग्रामर पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है। ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 आता है। यहाँ पर सवाल 3 है, मछलियों में मौजूद हुरूफ की मदद से चंद अल्फाज बनाइए। मछलियों में जो हुरूफ मौजूद है उनकी मदद से हमें अल्फाज बनाना है। जैसे कि यहाँ पर है आर और जेवा जू, है ना, ये चार मिलकर ये आरजू बनाते हैं, है ना। फिर ये है इस साइड में आइन, फिर ये जे ते इज़्ज़त, ठीक है, रे और ये बे रब, अलिफ मदा नून आन, दाल लाम दिल, दाल नून दिन। इस तरह से आपको ये बुक में कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट। अंडरस्टैंड, समझते हुए। आरजू, इज़्ज़त, रब, आन, दिल, दिन। अंडरस्टैंड। सी ऑन नेक्स्ट पेज। आओ पढ़े, यहाँ पर हमें पढ़ना है। आओ पढ़े में यहाँ दिया हुआ है मंदरजा झेल खाके की मदद से 3 बामानी अशार तरतीब दीजिए। तरतीब देना है, नहीं अरेंज करना है। 3 यहाँ पर बामानी अशार दिए हुए हैं और खाके की मदद से हमें ये करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक हमारे लिए किया हुआ था, बच्चों माँ बाप का कहा मानो, है ना। इस तरह से हमें इसको जोड़ लेना है एक लाइन ड्रॉ करके। ओके, फिर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जोड़ना है वो कहे, जो कहे वो इसे भला जानो, है ना। ये लाइन है ना, नज़्म में ये लाइन आई हुई है। ओके, बात नरमी से और अदब से करो, है ना। ये जुड़ रहा है ना मिस, ये जो अशार है यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनके हक़ में, फिर किसको जोड़ेंगे हम, तुम है क्या, नो और भी नहीं, यानी दुआ भी करो रब से, यानी कि इसको लाइन से हमें तरतीब से लिखना है। आरजू इनकी डैश, आरजू इनकी ये रही हर आन, इसको जोड़ देंगे हम। अंडरस्टैंड, ये ठीक है। फिर ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आरजू रही इनकी ये हरान। ओके, लास्ट में यहाँ बनता है बात नरमी से और अदब से करो, ये हो गया है। ओके, नेक्स्ट है आए वो दिन के तुम चढ़ो परवान, यहाँ पर इसको जोड़ देना है। स्केल की हेल्प से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ यहाँ पर वो तरतीब से ये जो हमने जोड़े वो लिख लेना है यहाँ पर। अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ पर जोड़ा हुआ था माँ बाप का कहा मानो, तो मिसाल में यहाँ पर लिखा हुआ है माँ बाप का कहा मानो। उसी तरह से हमने दूसरा जोड़े थे यहाँ पर बात नरमी से और अदब से करो। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है बात नरमी से और अदब से करो, जो कहे वो इसे भला जानो, इनके हक़ में दुआ भी रब से करो, आरजू इनकी ये रही हर आन, आए वो दिन के तुम चढ़ो परवान। स्टूडेंट, इसको आपको इस तरह से वीडियो पॉज करके लिख लेना है। अंडरस्टैंड, ये एंड ये। ओके, नेक्स्ट इज़ आओ गौर करें। आओ गौर करें, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, इन अल्फाज की ज़िद लिखिए। जैसा कि हमें पता है ज़िद यानी के उलट और ज़िद यानी के अपोजिट, क्या अपोजिट वर्ड्स, है ना। ज़िद यानी अपोजिट वर्ड, यानी कि उसके उलट वर्ड, ठीक है, उलट बिल्कुल उल्टा हम उसका वहाँ पर कहेंगे। अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज़ नरमी, नरमी का ज़िद होगा सख्ती। ओके, सख्ती करना पता है ना आपको, नरमी और सख्ती। दुआ बद दुआ, खुश ना खुश, दिन रात, नेक और नेक की जोड़ी है बद, अच्छा बुरा, दिन रात,
خوش ناخوش، دعا بد دعا، سختی نرمی سختی. اوکے سو یہ ہے کچھ یہاں پر ضد الفاظ جو کہ آپ کو لکھ لینے ہیں ٹیکسٹ بک میں. اوکے اسٹوڈنٹ. سو اس کے آفٹر میں یہاں پر ہے زبان فہمی یعنی کہ لینگویج اسٹڈی. اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر 4 دیا ہوا اسٹوڈنٹ. 4 اس میں ظرف کیا ہے؟ یہ اس میں ظرف. نمبر 4 کیوں ہے یہ؟ سی. ایک بار پھر ہم ریویژن کر لیں گے. سی ہیئر. سب سے پہلے ہم نے لینگویج اسٹڈی میں اس میں عام کی قسمیں دیکھے تھے، ہے نا. اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں. اس میں ذات، اس میں کیفیت، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں جمع. اوکے سو فرسٹ ہم نے یہاں پر فرسٹ نمبر پہ دیکھے تھے اس میں ذات. اس میں ذات ہے نا. اس میں ذات میں جو ہے مور، گھوڑا، لڑکی، کتاب ایسے اسم ہیں جو ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے نا. مور جو ہے پرندہ ہے، گھوڑا جو ہے جانور ہے، لڑکی انسان ہے، کتاب ایک چیز ہے. تو اس میں ذات یعنی کہ اس کے ذات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اس میں ذات وہ اسم ہے جس سے چیزوں کے فرق کو جانا جا سکے، فرق کیا جا سکے. تو اس میں ذات کس کو کہیں گے؟ جس میں فرق کیا جائے گا. انڈرسٹینڈ. نیکسٹ ہم دیکھیں گے جیسے کہ یہاں پر کبوتر، درخت، ڈاکٹر، پھول. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ دیکھے تھے نمبر 2 اس میں کیفیت. اس میں کیفیت اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر بچپن، اونچائی، سردی اس حالت یا کیفیت کا نام ہے جسے ہم صرف سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا. سو مثال کے طور پر آگ کی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے اور آگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن گرمی صرف سمجھا یا محسوس کیا جا سکتا ہے. اس لیے آگ اس میں عام ہے اور اس میں گرمی اس میں کیفیت ہے. انڈرسٹینڈ. سو اس میں کیفیت جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا. اس میں کیفیت وہ ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن چھوا نہیں جا سکتا. جیسے کہ بچپن، ایمانداری، سردی، کھٹاس، ہے نا. محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن چھوا نہیں جا سکتا. یہ تھی اس میں کیفیت. نمبر 3 تھا یہاں پر اس میں اعلیٰ. اس میں کیا تھا؟ ٹول باکس لانے کو کہا. اس میں اعلیٰ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی اعلیٰ اوزار ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے اس میں اعلیٰ کہلاتا ہے. جیسے کہ تھرمامیٹر، قلم تراش اور تیر. اوکے سو یہ سب کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے نا. تلوار، قینچی، بندوق، چاقو، بھالا، گھڑی، یہ سب کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ. اور جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس میں ظرف. اس میں ظرف. ان جملوں کو پڑھیے اور رنگین الفاظ پر غور کیجیے. یعنی کہ ان جملوں کو ہمیں پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے اور رنگین الفاظ پر ہمیں غور کرنا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیے اسٹوڈنٹ، شمع کا گاؤں بہت خوبصورت ہے. کلر کیا ہے یہاں پر؟ گاؤں. دوپہر کے وقت گرمی زیادہ ہوتی ہے. کلرڈ ہے دوپہر. یہ کتاب میں نے پچھلے سال پڑھی. پچھلے سال. گاؤں. اب دیکھیے اسٹوڈنٹ کیا فرق ہے یہاں پر؟ گاؤں، دوپہر، پچھلے سال. جگہ، وقت، زمانے کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جگہ، وقت اور زمانے کو ظاہر کرتے ہیں. اوکے سو اس میں ظرف وہی ہے. ٹھیک ہے. وہ اسم جو جگہ، وقت یا زمانے کو ظاہر کرے اس میں ظرف کہلاتا ہے. جیسے گھر، میدان، شام، سال وغیرہ. تو اسٹوڈنٹ یہاں پر دیکھیے گھر یعنی جگہ، میدان یعنی جگہ، شام یعنی وقت، سال یعنی زمانہ. تو اس طرح سے یہ اس میں ظرف ہوا. نیکسٹ چیز اس پر بیس مشق دی ہوئی ہے ایک، ہمیں وہ دیکھ لینا ہے. سی مشق. دیے گئے پیراگراف میں سے اس میں ظرف چن کر لکھیے. پیراگراف ہم پڑھ لیں گے پہلے. امجد اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا. صبح کا وقت تھا، راستے میں بھیڑ زیادہ تھی، اس وجہ سے اسکول 10 منٹ تاخیر سے پہنچا. استاد صاحب جماعت میں آ چکے تھے. آج ہفتہ ہے. تمام بچوں کو میدان میں جمع کیا گیا. مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے.
امجد کے گاؤں میں ایک کتب خانہ تھا. امجد نے وہاں سے 2 کتابیں لیے اور شام 4 بجے گھر پہنچا. سو اسٹوڈنٹ یہاں دیکھیے جگہ، وقت اینڈ سال. تو ہمیں ایسے الفاظ چننے ہیں. تو جگہ ہے اسکول، ٹھیک ہے، گھر، دین وقت ہے صبح، ٹھیک ہے. نیکسٹ از یہاں دیکھیے اسٹوڈنٹ جماعت، ٹھیک ہے، جماعت بھی جگہ ہو گئی. اوکے، آج بھی ہوتا ہے، آج نہیں لکھیں گے ہم. اوکے، ہفتہ ٹائم بتا رہے ہیں نا، ہفتہ. اینڈ میدان جگہ پھر سے، ٹھیک ہے. گاؤں انڈرسٹینڈ یہاں پر ہے گاؤں، اور کتب خانہ یہ بھی جگہ ہے، گاؤں بھی جگہ ہے. اور شام بھی لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر، لیکن ہم نے کچھ لکھے اس میں سے چن کر جو آپ کو لکھ لینے ہیں. انڈرسٹینڈ. کمیونیکیٹ میں دیا ہوا اسٹوڈنٹ گفتگو میں ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ سوال کا جواب آپ کو خود ڈھونڈنا ہے، چاہے آپ پیرنٹس سے پوچھ سکتے ہو. اوکے، نیکسٹ از یہاں دیکھیے اسٹوڈنٹ، پیارے بچوں، ہر حال میں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اسٹوڈنٹ ہم یہ فرسٹ لیکچر سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے وہ پڑھے تھے. نیکسٹ دیکھیے یہاں پر بک کارنر میں کچھ ہے. اوکے، یہاں دیکھیے اسٹوڈنٹ، میں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اپنے ماں باپ کو سمجھتا ہوں. سب سے زیادہ عزیز یعنی پسندیدہ، سب سے زیادہ عزیز میں اپنے ماں باپ کو سمجھتا ہوں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کون ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ؟ پیرنٹس، ماں باپ ہونے چاہیے. اوکے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. انڈرسٹینڈ. سو آئی شل اسٹاپ ہیئر. آپ کو ہوم ورک سمجھ آ گیا ہوگا. کمپلیٹ اٹ اینڈ کمپلیٹ اٹ. اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ، ٹیک کیئر، السلام علیکم.